بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے راستے میں نکل کر خرچ کرنا اور اس کی کیا فضیلت ہے۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نکیل پڑی ہوئی اونٹنی لے کر آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ اونٹنی اللہ کے راستے میں دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں قیامت کے دن اس کے بدلے میں ایسی 700 اونٹنیاں ملیں گی کہ ان سب کی نکیل پڑی ہوئی ہوگی۔ عبداللہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا، ان کو سالانہ وظیفہ ملا، ان کے ساتھ ان کی ایک باندی تھی، وہ ان کی ضرورتیں پوری کرنے لگ گئی اور ان میں وہ مال خرچ کرنے لگی، تو اس کے پاس 7 درہم بچ گئے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے حکم دیا کہ ان کے پیسے بنوا لو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے حکم دیا کہ ان کے پیسے بنوا لو۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ اگر آپ ان 7 درہموں کو آئندہ پیش آنے والی ضرورت کے لیے یا اپنے کسی آنے والے مہمان کے لیے رکھ لیتے تو زیادہ اچھا تھا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میرے خلیل یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ وصیت فرمائی ہے کہ جو سونا یا چاندی کسی تھیلے وغیرہ میں باندھ کر رکھ دیا جائے گا تو وہ اپنے مالک کے لیے انگارہ ہوگا جب تک کہ اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرے۔ امام احمد اور طبرانی کی روایت میں ہے کہ جو سونے چاندی کو باندھ کر رکھے، اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرے تو قیامت کے دن یہ سونا چاندی آگ کا انگارہ بن جائے گا جس سے اسے داغا جائے گا۔ یہ الفاظ طبرانی کی ہیں۔ حضرت قیس بن صلح انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر ان کی شکایت کی اور یہ کہا، یہ اپنا مال فضول خرچ کرتے ہیں اور ان کا ہاتھ بہت کھلا ہے۔ میں نے عرض کیا، رسول اللہ، میں کھجوروں میں سے اپنا حصہ لے لیتا ہوں اور اس کو اللہ کے راستے میں اور اپنے ساتھیوں پر خرچ کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا اور 3 مرتبہ فرمایا، تم خرچ کرو، اللہ تعالیٰ تم پر خرچ کریں گے۔ اس کے بعد جب میں اللہ کے راستے میں نکلا تو میرے پاس سواری کا اونٹ بھی تھا اور آج تو میں اپنے خاندان میں سب سے زیادہ مالدار ہوں۔ یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے ان بھائیوں سے بھی زیادہ مال دے رکھا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کے لیے خوشخبری ہو جو اللہ کے راستے میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرے، کیونکہ اسے ہر کریمے کے بدلے 70,000 نیکیاں ملیں گی اور ان میں سے ہر نیکی 10 گنا ہوگی، اور اس کے علاوہ مزید بھی اللہ کے ہاں اسے ملے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، اور خرچے کا کیا ثواب ہوگا؟ آپ نے فرمایا، خرچ کا ثواب بھی اتنا ہی ہوگا۔ عبد الرحمن کہتے ہیں، میں نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، خرچ کا ثواب تو 700 گنا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، تیری سمجھ تو تھوڑی ہے، یہ ثواب تو اس وقت ملتا ہے جب آدمی خود اپنے گھر ٹھہرا ہو اور غزوے میں نہ گیا ہو اور دوسروں پر خرچ کیا ہو۔ جب آدمی خود غزوے میں جا کر خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اپنی رحمت کے وہ خزانے چھپا رکھے ہیں جن تک بندوں کا علم نہیں پہنچ سکتا، اور نہ بندے ان کا وصف بیان کر سکتے ہیں۔ یہی لوگ اللہ کی جماعت ہیں اور اللہ کی جماعت ہی غالب آ کر رہتی ہے۔ حضرت علی، حضرت ابو دردہ، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو امامہ، حضرت ابن عمر بن عاص، حضرت جابر اور حضرت عمر، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں خرچ بھیج دے اور خود اپنے گھر ٹھہرا رہے تو اسے ہر درہم کے بدلے 700 درہم کا ثواب ملے گا، اور جو خود اللہ کے راستے میں غزوے کے لیے جائے اور اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے تو اس کو ہر درہم کے بدلے 7 لاکھ درہم کا ثواب ملے گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ بڑھاتا ہے جس کے واسطے چاہے۔
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاد میں جان لگانے اور مال خرچ کرنے کے لیے ترغیب دینے کے میں یہ بات بھی آئی ہے کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عباس، حضرت سعد بن عبادہ، حضرت محمد بن مسلمہ اور حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے کتنا خرچ کیا ہے، اور صحابہ کرام اجمعین کے خرچ کرنے میں یہ قصے اور تفصیل سے آئیں گے۔ اب اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی، جیسے ہم نے پڑھا کہ صحابہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اپنے اوپر فرض سمجھتے تھے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے اور خوشی سے کرتے تھے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ویسے ہی خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحابہ کی زندگی کی طرح ہمیں بھی ویسی ہی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔